أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے اگلے احسان کا بھی حکم فرما دیتے ہیں کہ میں نے آپ پر ایک احسان کیا کہ آپ کے لیے یہ قبلہ مقرر کر دیا، اور یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے قبلہ مقرر ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص اور یگانگت اور یکجہتی اور یہ سب کچھ پیدا ہو جائے گی. تو یہ اللہ کی رحمت ہم پر آئی اور قبلہ مقرر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، یہ آیت جو ہے کما سے شروع ہوتی ہے. کما کا مطلب ہے جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملانا پڑتا ہے. یعنی وہ جو پیچھے قبلہ کا جو ذکر تھا کہ قبلہ کی سمت آپ کو تعین کرنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. پھر اللہ نے فرمایا میں نے اس سے بھی بڑی نعمت آپ کو عطا کر دی کہ آپ کے اندر اپنا رسول، اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا. تو جو آپ کو جو ہے تلاوت بھی کر کے سناتا ہے، جو ہم نے قرآن پاک بھیجا ہے اس کی آیات آپ کو تلاوت کر کے سناتا ہے، آپ کو پاک صاف کرتا ہے، آپ کو تعلیم دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، کتاب و حکمت سکھاتا ہے، آپ کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو آپ جانتے ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا حکم فرمایا کہ میں نے اتنا اور بڑا یعنی بڑا کرم آپ پر کیا. ارشاد ہوتا ہے کما کما جیسا کہ، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں قبلہ عطا فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اب قبلہ جب عطا ہو گیا ہے، مقرر ہو گیا ہے، اب اس پر بحث مباحثہ کرنے والے جو بھی ہیں آپ ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کیا کریں، بلکہ ان کو چھوڑ دیں. اگر وہ بہت تنگ کریں تو آپ بس میری طرف رجوع کریں، ان سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں. وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. میں آپ کے اوپر اپنا کرم فرماؤں گا اور آپ کو ہدایت سے لبریز کر دوں گا، اپنی نعمت آپ پر تمام کر دوں گا، آپ کے اوپر کرم فرماؤں گا، تو پھر آپ مکمل طور پر آپ راہ پا جاؤ گے، ہدایت پر آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نعمت اس کے ساتھ میں نے آپ کو اگلی نعمت جو پہلے سے ہی آپ کو دی ہوئی ہے، وہ اتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کما ارسلنا کا ارسلنا، جیسے کہ ہم نے آپ کو رسول بھیجا، فیکم وہ آپ میں سے ہے. یعنی وہ آپ میں سے مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے انسان رہتے ہیں زمین پر تو وہ انسانوں کے نبی تو انسانوں میں سے ہی آتے ہیں، اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو فرشتوں کے نبی تو فرشتوں سے آتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب حالات جانتے ہیں، کیونکہ وہ نفسیات پہچانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسانوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسان ہی نبی بھیجے ہیں. آپ آدم علیہ السلام سے دیکھ لیں اب تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو نبی جو انسانوں میں آئے ہیں وہ انسان ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آپ میں سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جو میرے رسول ہیں، یعنی میرا پیغام آپ تک پہنچانے والے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کما ارسلنا، اور ہم نے بھیجا، فیکم بیچ تمہارے،
रसूलन एक रसूल भेजा है, मिनकुम जो तुम में से है, यतलू जो पढ़ता है, तिलावत करता है, अलैकुम आप पर, आयातना हमारी आयतें, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं कि वो अल्लाह की आयत पढ़ कर हमें सुनाते हैं। तो आयत सुनाना बहुत ही, यानी आप देखें कि आयत सुनाना बहुत बड़ी बात है। इसमें दिल जो है बंदे का वो जो है रग़बत पाता है आगे दीन पर चलने के लिए, हुक्म इलाही सुनने के लिए, फिर उसको अपने ऊपर नाफिज करने के लिए। वयुज़क्कीहिम और या युज़क्कीहिम, ज़क्की कहते हैं पाक करना, और तुमको, और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं वो आपको पाक साफ भी करते हैं। वयुअल्लिमुकुम, और आपको सिखाते भी हैं, तालीम देते हैं, किताब, युअल्लिमुकुमुल किताबा, किताब की, वल हिकमत, और हिकमत की भी, किताब और हिकमत की तालीम भी आपको देते हैं। वयुअल्लिमुकुम, और वो आपको वो कुछ सिखाते हैं, मा लम तकूनु, जो तुम जानते ना थे, जो तुम, मालम तकूनु तालमून, जो तुम जानते ना थे, यानी जो तुम पहले जानते नहीं थे वो कुछ सिखा देते हैं आपको, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आपको कुरान पाक की आयत से की तिलावत करके सुनाते हैं। तो तिलावत से क्या होता है, दिल जो है वो तैयार होता है पैगाम हक़ को कबूल करने के लिए, ताकि आप तिलावत सुने, आप ख़ुद भी तिलावत सुन के देखें कि जो कबूल हक़ के लिए, हक़ को कबूल करने के लिए कितना दिल फिर तैयार हो जाता है। तो तिलावत अगर माशाअल्लाह आराम सुकून से सुने तो फिर आप उसकी लज्जत पाएंगे, और दिल उस किताब को, उस कुरान को समझने में जुस्तजू करेगा। तो गोया तरबियत और तालीम की तरफ बंदे का दिल बेताब हो जाएगा। तो तालीम की तरफ बेताब होगा तो फिर तालीम उसकी मिलेगी, तालीम मिलेगी तो बंदे को पता चलेगा बुरा कौन है, अच्छा कौन है, तो उसकी तज़किया होना शुरू हो जाएगा। तो तज़किया जो है बुरी रस्मों से पाक हो जाएगा, गुनाहों से पाक हो जाएगा। बंदा जो है वो अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लाएगा, बुरी चीज़ों को अपने अंदर से निकालेगा। तज़किया इसी का नाम है। वयुज़क्कीहिम, और आपको पाक साफ़ करते हैं। पाक साफ़ से मुराद क्या है कि वो आपको इस काबिल कर देते हैं कि अच्छी चीज़ें, नेक बातें आपके अंदर घुसती हैं, और जो बुरी होती हैं वो आपके अंदर से निकल जाती हैं। तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस काबिल कर देते हैं। तो तज़किया तो बंदे का नज़र का भी होता है, नज़र भी पाक हो जाती है, कान पाक हो जाते हैं, कान का तज़किया हो जाता है, दिल का तज़किया हो जाता है, दिल पाक हो जाता है, जिस्म पूरे का तज़किया हो जाता है, पूरा जिस्म पाक हो जाता है। इसके अंदर अच्छी चीज़ों की, नेक बातों की मोहब्बत पैदा हो जाती है, और बुरी चीज़ों की मोहब्बत, और जो बुरी चीज़ों के बारे में बंदे का जो ज़हनी ख्याल था वो सारा मलिया मेट हो जाता है, और वो बुरी चीज़ें बंदे से निकल जाती हैं, और अच्छी चीज़ें बंदे में दाखिल हो जाती हैं। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत और बहुत बड़ा करम होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जो आप पर हमारी आयतें तिलावत करते हैं, और आपको पाक साफ़ करते हैं, आपको किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, और वो तालीम देते हैं जिसका पहले आप जानते भी ना थे। अब ये देखें, पीछे थोड़ा सा जाएं तो हमने सब ने पढ़ा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने दुआ की थी, रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। उन्होंने यही दुआ की थी ना कि हमें अल्लाह ताला हमारे अंदर से एक नबी भेज, एक रसूल भेज जो
وہ تیری آیتیں بھی پڑھ کر سنائے، تو وہی باتیں دعا قبول ہو گئی، اسی دعا یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ سو دعا کے اندر کی صفات جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف فرما کر ایک نبی پاک بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں۔ اور کما سے مراد یعنی کہ ان کو ظاہر فرمایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بطور یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایک جگہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے مومنوں پر جو ہے احسان کیا کہ ان میں اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہی ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں دیکھیں کتنا انہوں نے کرم کیا کہ ہمیں اللہ کی پہچان کرا دی، پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اب عرب کے لوگ جو تھے آپ دیکھیں کیسا معاشرہ تھا، کتنے ضدی اور اکھڑ قسم کے لوگ تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے ضد ختم کر دیے اور ان کے اندر محبت، پیار اور خلوص کا ہی وہ ایسا نظام قائم کر دیا جو قیامت تک اب پوری دنیا میں ہی چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، تو اللہ نے یہ احسان ہمارے اوپر فرمایا، اور ان کی اتباع بندہ کرے تو اللہ کی محبت مل جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک میں فرمایا آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، فاتبعونی، پس وہ میری اتباع کر لے، میری اطاعت کر لے، میرے جیسا بن جائے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتا جائے، تو یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت شروع کر دے گا۔ تو اللہ کی محبت پانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لوگ کتنے وہ آگے تھے۔ آپ دیکھیں ایک صحابی ایک دفعہ چادر پہن کے آئے، وہ پھول اس پہ لگے ہوئے تھے، پھولوں والی چادر تھی، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہتر نہیں ہے تمہارے لیے۔ وہ گئے گھر میں تو اس کو انہوں نے چلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا، جلا دیا انہیں، کہ جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اس کو، اس کا وجود ہی بس رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، انہوں نے ختم ہی کر دی اس کو۔ تو یہ ہے نا، دیکھیں ایک دفعہ حکم ہوا، صرف خیال ہوا، یہ نہیں فرمایا اس کو ضائع کر دو، فرمایا یہ بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر نہیں لگ رہی تو اس کا وجود بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ضائع کر دو، ختم کرو، انہوں نے جلا کے رکھ دی تنور کے اندر۔ تو یہ تھا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے آگے تھے وہ، تبھی وہ انہوں نے اللہ کی محبت کو پایا تھا۔ اللہ کی محبت ملتی ہی اس وقت ہے جب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اور بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ملتا ہے وہ کلام الہی سنتا ہے، کلام کا اثر تو ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو، آیات کو وہ پڑھ کے سنائے، تو اس اثر کی بات تو پھر کتنی زیادہ ہوگی بندے پہ۔ تو اس لیے اس کلام کا اثر ہوتا ہے۔ صحبت جو ہوتی ہے وہ پھر اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے تو بندے کی زندگی سنور جاتی ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تو دیکھیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم ان پر ہو گیا۔ تو یہ ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ جب بندہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، کلام الہی اللہ سے بات چیت ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا نا کہ قرآن پاک کا پڑھنا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے بات چیت کرنا ہے، اللہ کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ تو تلاوت کلام پاک کرنا، اس کا پڑھنا، سمجھنا، سمجھ کر عمل کرنا، پھر دوسروں تک پہنچانا،
تو یہ بندے کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ جب بندے میں محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی طرف دل لگتا ہے، تو پھر اس کا دل چین نہیں پاتا کسی اور چیز میں۔ اللہ کے ذاتی کلام میں نورانی تجلیات ہیں، اور جو اس کو سنتا ہے اس کے اندر وہ تجلیات ہیں اللہ کے کلام میں، وہ اس پر نازل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے اندر جو اللہ کی حکمتیں چھپی ہیں، علم چھپا ہے، وہ بندے پہ زہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بندے پہ کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ آیت میں جیسے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ رسول ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کے کلام کو، اور پھر وہ تعلیم و تربیت بھی کرتے ہیں اور تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ تزکیہ ہی تھا نا کہ آپ دیکھیں کہ وہ عشرہ مبشرہ جو ہیں، عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ اب دیکھیں ان کی ختم نہیں زندگی ہوئی، وہ زندہ تھے اور موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ تو گویا وہ تزکیہ ایسا ہی کر دیا گیا تھا ان کا کہ ان کے اندر جو ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ان کا تزکیہ فرمایا کہ ان کا دل اس قابل ہو گیا کہ وہ اچھائی کو تو اپنے اندر لے آتا تھا لیکن برائی سے سخت نفرت کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ تزکیہ ایسا ہو گیا کہ وہ اس کے جب جنت کی خوشخبری اس وقت دے دی گئی کہ اب وہ جتنا دیر تک زندہ رہیں گے ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکے گا، کیونکہ وہ تزکیہ ہی ایسا ہو گیا۔ تو یہ تزکیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہو جاتا ہے کہ بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ گناہ تو قریب تک نہیں آتا بندے کے۔ تو اس لیے جو ہے یہ، اور جو علم و حکمت کی بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ علم و حکمت سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ کتاب تو یہ قرآن پاک ہو گئی، حکمت سے اب کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حکمت، یا طریقہ کار جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ حکمت ہے۔ اور جو ہے یہاں پر جب حکمت کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن یہ ہر بندے پر نہیں کھلتے۔ تو حکمت تفسیر مظہری میں وہ یوں لکھتے ہیں کہ یہ حکمت باطنی علم ہے جو کاغذ پر نہیں آتا بلکہ وہ دل پر منتقل ہوتا ہے۔ تو اس کی تختی جو ہوتی ہے نا وہ دل ہوتا ہے، تو دل پر وہ علم منتقل ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا وہ علم جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا، سورۃ کہف میں آتا ہے جس کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو ان کی بھی سمجھ میں وہ علم نہ آیا، کیونکہ وہ کاغذ پر تو نہیں تھا نا، تو رات میں تو نہیں تھا نا، وہ تو دل سے تھا، وہ جو علم تھا۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھ لیں سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کا جو وہ غلام تھا جو آصف بن برخیہ تھا، اس کے پاس علم کہاں سے آیا تھا کہ اس نے ایک دم جو ہے وہ تخت کو اٹھا کر پلک جھپکتے ہی ادھر رکھ دیا تھا، اتنے میلوں کے بعد وہ آپ کیا تھا اس کے پاس۔ تو یہ دیکھیں، اسی طرح آپ دیکھتے جائیں تو یہ کیا ہے، حکمتیں ہیں، یہ اندر کا علم ہے جس کی تختی دل ہوتا ہے، معرفت کا علم ہوتا ہے، علم لدنی ہوتا ہے، اور یہ جب ملتا ہے تو پھر اندر کا جہان جب روشن ہوتا ہے تو ایک تیسری جو دل کی آنکھ کھلتی ہے، تو پھر قرآن پاک کے اسرار و رموز بندے کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عطا فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو جو کچھ بھی ملا آپ نے پورے کی پوری ہر چیز آگے پہنچا دی۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہے، اور دین اسلام کو کتنا آسان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیج دیا، تو جو کچھ ملا اس کو آگے پہنچا دیا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے۔ جنگ بدر میں دیکھیں یہی جذبہ تھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کا جذبہ اطاعت کا، کہ
313 نے جو ہے 1000 کے لشکر کو، جبکہ ان کے پاس نہ گھوڑے تھے نہ کوئی ضرورت کا سامان تھا، تو انہوں نے جناب وہ 313 ہو کر 1000 کے لشکر کو شکست فاش دے دی۔ تو کیا چیز تھی پیچھے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ جو خلوص اور ان کی صحبت جو ہے وہ بندے کی کایا بدل دیتی تھی۔ اور اب یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ جب اس کو ہم خود پڑھتے ہیں، اپنے اندر لاتے ہیں، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بناتے ہیں، تو گویا وہ ہم پر پھر اللہ کی بارشیں رحمت کی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ گند جو ہوتا ہے اندر کا وہ باہر نکل جاتا ہے، اور جو اچھائی اور بہتری اور نیکی ہوتی ہے وہ جہاں بھی ہوتی ہے وہ اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے مہربان ہیں، سب کے اوپر مہربان ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اس لیے انہوں نے گمراہ جو لوگ تھے، عرب کے کتنے گمراہ لوگ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام حق دیا، تو وہ اتھاہ گمراہیوں میں جو ڈوبے ہوئے تھے وہ اس میں سے وہ اٹھ کر آسمان ہدایت پر پہنچ گئے، اور وہ اتنے عظیم بن گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے وہ الحمدللہ وہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مسلمان جو ہے 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست فاش دے دی۔ اسی طرح قرآن پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اللہ کی طرف سے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تزکیہ فرمایا کہ ہمیں برے بھلے کا پتہ چل جاتا ہے، حرام حلال کا پتہ چل جاتا ہے، فائدہ کس میں ہے نقصان کس میں ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو قرآن پاک ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے بارے میں مکمل تعلیمات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفقت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ اطاعت گزار بنائے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت اللہ جو ہے یعنی اطیع الرسول و اطیع اللہ کا اللہ تعالی ہمیں جو ہے ایسا بنائے کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل فرما بردار ہو جائیں، اور قیامت کے دن ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت اور خاص نظر کرم میں رہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے، آمین۔